جی تو نیکسٹ ہماری ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ ہے 1992 کی ایجوکیشنل پالیسی. یہ بھی نواز شریف کے دور میں آئی ہے. دی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 واز پریزنٹڈ آن 15 سپٹمبر 1992 بائی دی فیڈرل گورنمنٹ بائی دی فیڈرل ایجوکیشن منسٹر سید فخر امام. اچھا یہ ہر پالیسی میں اگر میں نے کسی جگہ پر کوئی ایجوکیشن منسٹر کا یا وہ کمیشن کے سربراہ کا کوئی نام یعنی کہ پالیسی اناؤنس کرنے والے کا نام میں نے مس کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے اپنی بکس میں سے یا نیٹ میں سرچ کر لینا ہے. مثلا 1992 میں ایجوکیشن منسٹر کون تھا, 98 میں کون ہے, تو اس قسم کے سوال بھی آ جاتے ہیں. 72 میں کون ہے, موسٹلی تو میں نے بتائے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی مس ہو گیا ہو تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. تو 1992 میں یہ سید فخر امام نے نواز شریف کے دور میں, نواز شریف کی جو حکومت کے دوران یہ پالیسی اناؤنس کی. اس کے جو سیلینٹ فیچر ہیں جی اس میں ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 پرائمری ایجوکیشن. کہ پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے اس پالیسی میں کیا سٹیپس لیے گئے, کیا ریکمنڈیشنز اور سفارشات پیش کی گئی. اس پالیسی میں یہ کہا گیا کہ پرائمری ایجوکیشن کو بیسک ایجوکیشن کہا جائے گا. اس ایجوکیشن پالیسی میں یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ پرائمری ایجوکیشن کو ہم ریپلیس کر دیں گے بیسک ایجوکیشن کے ساتھ. یعنی کہ ایک نیا نام یا نومینکلیچر کی بات ہو رہی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کو ہم بیسک ایجوکیشن کہیں گے, اور یہ بیسک ایجوکیشن پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک ہوگی. اور اس چینج کو یعنی کہ اس تبدیلی کو وہ کہتے ہیں قانونی تحفظ بھی دیا جائے گا. اس کے بعد ہے جی اس کو پرائمری لیول پر جو پارٹیسپیشن ریٹ ہے اس کو یعنی کہ آپ کا جو ایڈمیشن ریٹ ہے یا جو ریٹینشن ہے, داخلے کی جو ریشو ہے, اس کو 100% کر دیا جائے گا. دس پالیسی آبزرو that the existing number of the primary schools including mosque schools stood at 12,40,000, ایسا آئی تھنک 12,40 ہی ہے, with an enrollment of 11.5 million. یعنی کہ اس پالیسی میں یہ چیز آبزرو کی گئی کہ پرائمری سکولز مساجد سکول کو ملا کر ان کی جو تعداد ہے وہ 12,40,000 ہے, with an enrollment of 11.5 million, جس میں جو انرولمنٹ ہے, جو داخلہ ہے, بچے جو موجود ہیں وہ 11.5 ملین ہے. To achieve the universal primary education, additional space would be needed for 10.5 million students. اب یونیورسل ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے مطلب ایجوکیشن فار آل اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے یونیورسل ایجوکیشن فراہم کرنے کے لیے مزید سپیس درکار ہوگی. یعنی کہ مزید سکولز بلڈنگز بنانے کی ضرورت ہوگی 10.5 ملین اسٹوڈنٹس کو انرول کرنے کے لیے. دس وڈ ریکوائر, یہ کتنے ہیں جی 1,07,000. دس وڈ ریکوائر 1,07,000 نیو پرائمری اینڈ ماسک. اب اس مقصد کے لیے یعنی کہ آپ کے 10.5 ملین اسٹوڈنٹس کو انرول کرنے کے لیے آپ کو 1,07,000 نئے پرائمری اور مساجد اسکول کھولنے ہوں گے. Due to the lack of financial resources, it was recommended that 7,000 mosque schools will be opened for the promotion of primary education. مطلب اس پالیسی میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا, ڈیسائیڈ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکمینڈ کیا گیا کہ 7,000 جو ہے نئے مساجد سکول کھولے جائیں گے فار دی پروموشن آف پرائمری ایجوکیشن. مزید اس میں پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں کہا گیا کہ 26,000 نئے پرائمری سکول ٹیچر ٹرینڈ کیے جائیں گے, یعنی کہ ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی. 1,07,000 نئے پرائمری مساجد سکول کھولے جائیں گے, یہ اوپر ہم نے پڑھ لیا ہے. اور 20,000 جو موجودہ سکولز ہیں ان میں ایک روم اور بنایا جائے گا, ان میں یعنی کہ ایک کمرہ اور ایڈ کیا جائے گا. اور 24,750 جو ایسے سکول جن کی عمارتیں نہیں ہیں ان کو عمارتیں یعنی کہ شیلٹر فراہم کیا جائے گا with 2 rooms each, یعنی کہ ہر ایک کو 2 کمرے پرووائڈ کرنے کے ساتھ. The pay structure and the service or conditions of primary schools teacher would be improved. Primary curricula for class 1 to 8 would be developed in integrated form. یعنی کہ پہلی سے لے کر 8ویں جماعت تک کا جو نصاب ہے
اس کو انٹیگریٹڈ فارم میں تبدیل کیا جائے گا. انٹیگریٹڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کریکولم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو نمبر آف بکس ہیں نا وہ کم ہو جاتی ہیں. آپ ایک جو ڈفرنٹ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ضم کر دیتے ہیں ایک ہی چیز میں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے اسی کے اندر ہی آپ جیوگرافی کو ڈال دیں, ہسٹری کے اندر ہی جیوگرافی کو ڈال دیں, اسلامیات کے ساتھ ہی ایتھکس کی, اس طرح اسی طرح پاک اسٹڈی اور آپ کہہ سکتے ہیں سویکس, اس قسم کی چیزیں جو ہے مطلب یعنی کہ ان کو آپ مرج کر دیتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو, اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ. یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ وچ کائنڈ آف کریکولم ڈیکریز دی نمبر آف بکس, تو وہ ہوگا انٹیگریٹڈ فارم آف کریکولم. اس کے بعد ہے جی قرآن ناظرہ وڈ اسٹارٹ فرام کلاس 1 اینڈ وڈ بی کمپلیٹڈ ان دی ٹرمینل ایئرز. 5ویں اور 8ویں جماعت تک جو یہ ہے یہ کمپلیٹ ہوگا جی, یعنی کہ دونوں سطحوں پر یہ موجود ہوگا. انٹرمیڈیٹ کلاسز کے حوالے سے ریکارڈنگ موجود ہے جو میں آپ کو لنک شیئر کروں گا, اس میں موجود ہوگی. اوکے جی, نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد نئی جو ریکمنڈیشن ہے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز, اس پالیسی میں یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ جو انٹرمیڈیٹ یعنی کہ ایف ایس سی کی کلاسز ہیں ان کو کالجز سے نکال کر سکولز میں شفٹ کر دیا جائے گا, اور کالجز جو ہیں وہ اپنی جو پڑھائی ہے یا درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ 3rd ایئر سے شروع کریں گے. کیونکہ اور اس حوالے سے مختلف شروع سے مختلف پالیسیز میں یہ ریکمنڈیشنز آپ کہہ لیں یا جتنے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے جب کمیشن بنتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو یہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے مینشن کہ کالجز سے انٹرمیڈیٹ کلاسز کو سکولز میں شفٹ کر دیا جائے, لیکن اس پر آج تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اس کے بعد ہے جی ہائر ایجوکیشن, اس پر یعنی کہ اس پالیسی میں ہم نے پہلے دیکھا نا اس پالیسی میں پرائمری ایجوکیشن, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی ہم نے بات کی, پھر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اس پالیسی میں کیا بات ہوئی ہے جی کہ 1992 کی ایجوکیشن پالیسی واز پریپیئرڈ اینڈ پریزنٹڈ بائی دی elected government of Nawaz Sharif. The policy developed a section to proposals for higher education. One can see the Islamic spirit of the 1979. یعنی کہ اس پالیسی میں بھی آپ کو 1979 والی جو اسلامک روح کی جھلک نظر آتی ہے, کیونکہ یہ نواز شریف himself was very close and was a part of the government of General Zia Ulhaq. تو یہ اس کا نظریاتی طور پر یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے جو تھا یہ نظریاتی طور پر بھی بہت قریب تھا. تو اس کی پالیسی میں آپ کو جنرل ضیاء الحق کی پالیسی کی بھی روح کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح جھلک ملتی ہے, وہ پرائمری ہو, سیکنڈری ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو. Some major recommendation about the higher education of the policy included: number 1, science and engineering laboratories in universities. یونیورسٹیز میں سائنس اور انجینئرنگ لیبارٹریز بنائی جائیں گی جی. بھائی جی یہ جب ہم ساری پالیسی یہ والی پڑھ لیں گے نا, آخر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا اور 98 والی پر بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ 99 میں گورنمنٹ چینج ہوگی. تو یہ تو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. 72 والی کی کچھ پالیسیوں پر ہوا ہے, 1959 کے کمیشن کی کچھ چیزوں پر ہوا ہے, 2009 کی کچھ پالیسی کی کچھ چیزوں پر ہوا ہے. تو اوور آل 1947 کی پالیسی جو کانفرنس تھی اس کی چیزیں جو ریکمنڈیشنز تھی وہ درے کے درے رہ گئی تھی. اوکے جی, modernization of the curricula in order to accommodate new knowledge and discipline. یعنی کہ کریکولم کو جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے گا تاکہ اس میں نئے نئے ڈسپلن اور نالج کو ایڈ کیا جا سکے. پھر اس میں یہ سفارش کی گئی کہ 20 نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں جن میں سے جو 16 ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گی اور 4 جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں یعنی کہ سرکاری یونیورسٹیز ہوں گی. جی شور, سب کچھ ملے گا آپ کو. نیشنل کونسل آف اکیڈیمک ایوارڈ اینڈ ایکریڈیشن,
اس نام سے یہ HEC کی طرز پر یہ اس قسم کا ایک ادارہ بنانے کی تجویز کی گئی، ڈگری اٹیسٹیشن اور ڈگری ایوارڈنگ کالجز کو آپ کہہ لیں کہ ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ایجوکیشن فار دی رورل ڈیولپمنٹ، اس پالیسی میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دور دراز یا جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر بھی ایجوکیشن کی جو ایکول اپرچونٹیز فراہم کی جانی چاہیے۔ ان دس وے دی ڈسپیرٹی آف دی ایجوکیشنل اپرچونٹی ول بی ریمووڈ، تاکہ جو شہری اور دیہی علاقہ جات ہیں ان میں تعلیم میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ It was further stated that the women education in the rural areas would be specially emphasized. Next ہے جی examination system. It was decided in the policy that all the elements of the corruption would be eliminated from the system of examination, and thereby a transparent system of education and thereby a transparent method of evaluation would be introduced. یعنی کہ ایگزامینیشن سسٹم میں جہاں کہیں بھی کرپشن کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا، تاکہ ایک صاف اور شفاف جو جائزہ کا نظام ہے وہ متعارف کروایا جا سکے۔ The examination system of BISC, Board of Intermediate and Secondary Education, and the universities would be computerized. یعنی کہ اس کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے گا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور بورڈز کے امتحانات جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں، آپ آن لائن ایڈمیشن بھیجتے ہیں، اور بورڈ جو ہے آپ کو بھیجتے ہیں رول نمبر سلپس، ریزلٹ کارڈ، وہ سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے۔ تو یہی چیزیں یعنی کہ پیپر لیس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی طرف 1992 میں یہ بات ہوئی۔ اور ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی کہ کمپیوٹر ایجوکیشن یہ پہلی دفعہ جو پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکولم میں کمپیوٹر ایجوکیشن کو 1992 میں متعارف کروایا گیا۔ یعنی کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پوری دنیا کمپیوٹر کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے، کمپیوٹر پوری دنیا میں انقلاب لا چکا ہے، تو تب ہمیں بھی خیال آیا بھی ہمیں بھی کمپیوٹر کو بطور سبجیکٹ جو ہے اپنے کریکولم میں شامل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا 1992 کی ایجوکیشن کی پالیسی میں ویری فرسٹ ٹائم کمپیوٹر کو بطور ایک سبجیکٹ جو ہے یہ شامل کیا گیا۔ In the national education policy, the significance of the computer education was recognized. It was recommended that the computer education at the school level would be introduced. This will help the accomplishment of the modern contemporary needs, and the students will be able to get knowledge of an important event of this invention of this age. اس کے بعد ہے جی ایکسٹینشن ان ایجوکیشن اینڈ دی نیشنل ایجوکیشن پالیسی. It was stated that the new educational institutions would be established for the extension in education. It was decided that 33 new polytechnical institutions, یعنی کہ 33 polytechnical institution, 8 new colleges